میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ ہم جب تھنکنگ کرتے ہیں تو ہماری تھنکنگ جو ہے وہ سائلنٹ موڈ میں ہوتی ہے. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا لاؤڈ تھنکنگ. ہم کبھی کبھار کسی ایسے انسان کو جس پر ہم بہت اعتماد کرتے ہیں اس کے سامنے لاؤڈ تھنکنگ کرتے ہیں, اور بہت سے لوگوں کو تو زندگی میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ملا جس کے سامنے لاؤڈ تھنکنگ کر سکیں. ہم لاؤڈ تھنکنگ کب کرتے ہیں؟ ہم جب بہت اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں, ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ سامنے والا مجھے جج نہیں کرے گا, سامنے والا مجھ پہ ریئیکٹ نہیں کرے گا, سامنے والا مجھے انسلٹ نہیں کرے گا, تو میں لاؤڈ تھنکنگ کرتا ہوں. نہیں تو میں اپنی سوچ جو ہے وہ اندر ہی اندر چل رہی ہوتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. بچے کی جو تھنکنگ کا موڈ ہے وہ لاؤڈ تھنکنگ والا موڈ ہے. ہمارا جو تھنکنگ کا موڈ ہے وہ سائلنٹ تھنکنگ کا موڈ ہے. بچے جب کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور سیکیور فیل کرتے ہیں اور ریلیکسڈ ہوتے ہیں تو ان کے سوچنے کا جو انداز ہے, جو پیٹرن ہے, وہ بول بھی رہے ہوتے ہیں اور سوچ بھی رہے ہوتے ہیں. اگر کسی بچے سے آپ یہ ضد کریں گے کہ پہلے سوچو اور پھر بولو, تو آپ اس کے ساتھ زیادتی کریں گے. وہ پھر چپ ہو جائے گا, وہ بہت کانشیس ہو جائے گا, وہ اوور کانشیس ہو جائے گا. ایک کانشیسنس کہتے ہیں رسپانس کانشیسنس. ایک بچے کو یہ پریشانی ہو کہ میری کسی سوال پر میرا جواب ان کو ٹھیک لگے گا یا غلط لگے گا, اسے خوف ہو. یہ خوف جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. خوف جو ہے وہ ایمان کا دشمن ہے. یعنی فیئر, ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے. ہم بہت بچپن میں کسی بچے کے دل میں اپنا خوف انڈیل دیتے ہیں, یہ ہم سے ڈرتا ہے. تو اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اپنے لاڈ اور اپنے خوف سے بچانے کی ذمہ داری قبول کیجیے. یہ 2 کام ہو گئے. تیسرا کام جس سے ہم کسی بچے کو اسپوائل کرتے ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہے ڈاؤٹ, شک. ہم کسی بچے پہ دیکھیں, شک بڑی ظالم چیز ہے. کسی بچے کی نیت پہ شک کیجیے, اس کا کیریکٹر گیا ختم. آپ کسی بچے کی نیت پہ شک کیجیے, آپ بچے کو چھوڑیے, آپ کسی بڑے انسان کی نیت پہ شک کیجیے, وہ کیریکٹر کولیپس کر جائے گا. آپ کسی برے انسان کی نیت کو اچھا سمجھنے کی کوشش کیجیے, اس کے اندر بہتری پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. آپ کسی وہ انسان جو اپنے عمل میں اچھا نہیں ہے, غلط کام کر رہا ہے, بچے کی بات نہیں کر رہا, اب میں بڑے کی بات کر رہا ہوں. آپ کے جاننے والوں میں کوئی ایسا انسان جو واقعی کوئی غلط کام کر رہا ہے, آپ اس سے ملتے ہوئے اس کو یہ بات کہیے کہ میرا یہ خیال ہے کہ تم چاہتے تو نہیں ہو کہ یہ کرو, لیکن بس تم سے ہو جاتا ہے. تمہاری نیت یہ نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی سمہاؤ تم کسی طرح سے یہ کر بیٹھتے ہو. مجھے پتا ہے تمہاری نیت اور تمہاری خواہش اور تمہاری انٹینشن یہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی تم سے یہ کبھی تم اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتے اور تم یہ کر بیٹھتے ہو. تم دل کے برے نہیں ہو. آپ اس سے یہ بات کہیں, اس کے اندر امپروومنٹ ہوگی. بات واضح ہو رہی ہے؟ ہم بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ہم ان کی نیت پہ شک کرتے ہیں. کسی بچے کی نیت پہ شک کریں, کیریکٹر گیا. کسی بچے کی صلاحیت پہ شک کریں, کریٹیوٹی گئی. اور جب کسی بچے کی ہم نیت اور صلاحیت پہ شک کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں بچہ اپنے اوپر شک کرنے کا مریض بنتا ہے, اس کا کانفیڈنس بھی گیا. شک بڑی ظالم چیز ہے. اور شک کی اقسام کیا ہے, میں آپ کو جملہ بتاتا ہوں. سچ سچ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو. آپ بتائیے, کیا ہمارے وطن میں کوئی بچہ ایسا ہوگا جس نے یہ جملہ نہ سنا ہو؟ یہ شک ہے. شک کے اوپر میرا تفصیلی ٹاک ہے. شک خفی اور شک جلی, اس کی بہت ساری اقسام ہیں جو میں بیان کرتا ہوں. شک کہتے کس کو ہیں؟ یعنی جب ہم کسی بچے سے, دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں شک کی اقسام کیا ہیں. جب ایک بچہ دودھ کا گلاس ہاتھ میں لے کے دودھ پی رہا ہوتا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں گرانا مت, تو آپ اس کی نیت پہ شک کرتے ہیں. یہ شک خفی ہے. دیکھیں دودھ گرانا کسے کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ دودھ گراتا نہیں ہے, اس سے دودھ گر جاتا ہے. لیکن آپ کا چوائس آف ورڈز کیا ہے؟ دودھ گرانا نہیں, کل بھی گرا دیا تھا. ایک تو تم دودھ گرا دیتے ہو, دودھ گرانا نہیں. اب وہ بچہ دودھ پی رہا ہے اور دودھ پیتے ہوئے وہ جو مگ ہے اس کے ہاتھ سے 2-4 ڈراپس گر جاتے ہیں, وہ چھلک جاتا ہے,
ہینڈلنگ میں وہ چھلک جاتا ہے تو جو 2-4 ڈراپس گرتے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں تم نے گرا دیا. گرا دیا کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نیت, تمہاری انٹینشن اس میں شامل تھی. یہ کام انٹینشن کی, شعور کی, نیت کی انوالومنٹ کے ساتھ ہوا ہے, تم نے یہ کام کیا ہے. دودھ گرانا کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ دودھ گرانا اسے کہتے ہیں کہ اگر میرے ہاتھ میں یہ کوئی چیز ہے, کوئی مگ ہے, اور دودھ گرانا یہ ہے کہ ایسے کر کے میں نے گرایا. کیا بچے نے ایسے کیا ہے مگ کو؟ اس نے ایسے نہیں کیا, وہ تو ایسے کر رہا تھا اور اس میں سے تھوڑا سا چند ڈراپس گر گئے اور اس کو آپ نے کہا تم نے دودھ گرا دیا, تم نے پھر دودھ گرا دیا. دیکھو دودھ نہیں گرانا, تم نے پھر نماز چھوڑ دی. یہ تم نے نماز چھوڑ دی, آپ کو یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی نیت تھی نماز چھوڑنے کی؟ واقعہ یہ ہے کہ تم سے پھر نماز چھوٹ گئی, تم سے پھر نماز چھوٹ گئی, تم نے پھر نماز چھوڑ دی, تم نے پھر دودھ گرا دیا, تم سے دودھ گر گیا. تم سے دودھ گر گیا بالکل کچھ اور بات ہے, تم نے دودھ گرا دیا یہ کچھ اور بات ہے. تم سے نماز چھوٹ گئی کچھ اور بات ہے, تم نے نماز چھوڑ دی کچھ اور بات ہے. یہ جو فرق ہے نا, یہ نیتوں کے اوپر ہمارا پرابلم ہے. اور پھر ہم نیت کو بالکل, ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں, ہم اس کی نیت پہ شک کرتے ہیں. مجھے پتہ ہے یہ تو میں شک خفی, یعنی جو ہڈن ڈاؤٹ ہے, جو اوپن ڈاؤٹ ہے, ایک امپلیسٹ ڈاؤٹ ہے, ایک ایکسپلیسٹ ڈاؤٹ ہے. جو ایکسپلیسٹ ڈاؤٹ ہے جس کو میں شک جلی کہہ رہا ہوں, وہ تو اور خطرناک ہے. وہ تو آپ منہ پہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے تم نے کس دل سے کیا ہے, مجھے پتہ ہے تم کر تو رہے ہو لیکن تمہارا دل نہیں چاہ رہا. تم اس وجہ سے کر رہے ہو کیونکہ میں نے تمہیں بٹھا دیا ہے, نہیں تو تمہارا بس چلے تو تم تو چلے جاؤ, تم تو کچھ اور کرو, تمہارا تو دل ہی نہیں لگتا. میں نے تمہیں یہ کہہ دیا نا اس وجہ. یہ سب آپ کو کیسے پتا؟ آپ اس کے دل کے اندر اتر جاتے ہیں. مطلب پتہ خون کے اندر صرف شیطان کو کہا گیا کہ وہ دوڑتا ہے, آپ کو نہیں کہا گیا. آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ دل کے اندر کیا ہو رہا ہے اور اس کے ذہن کے اندر کیا ہو رہا ہے اور انٹینٹ اس کی کیا ہے اور اس کی نیت کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ تم نے یہ کیا, اس کا مطلب ہے کہ ارادہ اور نیت کی کار فرمائی کے ساتھ یہ عمل ہوا ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا عمل جس میں ارادہ اور نیت اور شعور اس کی انوالومنٹ نہ ہو, تو ہم اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تم نے کیا, ہم یہ کہیں گے تم سے یہ ہوا. اور ان دونوں میں یہ فرق ہے. بات یہ ہے کہ ہم نیت پہ شک کرتے ہیں, ہم صلاحیت پہ بھی شک کرتے ہیں. تم نہیں کر سکتے, اس کو تو میں نے شروع میں واضح کر دیا نا, تم نہیں کر سکتے, تم سے نہیں ہو سکتا. یہ آپ کو کیسے پتا چل گیا تم نہیں کر سکتے, تم سے نہیں؟ سر مجھے پتا, میرے پاس لوگ آئے, میرے پاس بہت سارے پیرنٹس آتے ہیں, 6 سال کا بچہ ہے اور والدہ فرما رہی ہیں, والد فرما رہے ہیں, دونوں کا اجماع ہے اس بات پہ کہ ان کا بچہ سائنس نہیں پڑھ سکے گا یا فلاں کام نہیں کر سکے گا, اور مجھے بتا رہے ہیں کہ سر یہ تو نہیں کر سکتا. میں نے کہا کیسے نہیں کر سکتا؟ سر ہمیں پتا ہے, تو نظر آ گیا. کیسے پتا لگ گیا آپ کو؟ کہاں سے نظر آ گیا آپ کو؟ پتہ نہیں کیسے پتا لگ گیا. یہ اسٹیٹمنٹ دنیا کا کوئی سائیکالوجسٹ نہیں دے سکتا کسی بچے کو دیکھ کے کہ وہ کیا کام نہیں کر سکتا. آپ نے بڑی آسانی سے کہہ دیا یہ نہیں کر سکتا, یہ نہیں کر سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. یہ بھی شک ہے اس کی صلاحیت پر. آپ کسی بچے کی صلاحیت پہ شک کرتے ہیں, کریٹیوٹی گئی. آپ کسی بچے کی نیت پہ شک کرتے ہیں, کیریکٹر گیا. اور یہ دونوں کام کرنے کے نتیجے میں وہ اپنے اوپر شک کرنے کا مریض بن جاتا ہے. میں بڑی عمر کے پیرنٹس, آپ کی عمر کے لوگوں سے ملا ہوں بڑی تعداد میں. جب وہ کوئی کام کرتے ہیں تو ان کے اندر ڈاؤٹ اتنا زیادہ ہے, سیلف ڈاؤٹ پتہ کیا ہے؟ میں اس کی کچھ سمٹمز بتاتا ہوں. آپ میں سے بڑی تعداد ہمارے معاشرے کی ہے جو کہے گی کہ سر یہ تو میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں سیلف ڈاؤٹ کیا ہے. آپ کسی بڑے کام کا, نئے کام کا ارادہ کرتے ہیں اور آپ تذبذب کا شکار رہتے ہیں. آپ سوچتے ہیں پتہ نہیں مجھ سے ہوگا یا نہیں ہوگا, پتہ نہیں مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. آپ صحیح کام کرتے ہوئے بھی یکسوئی نہیں نصیب ہوتی. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, اچھا کام کرتے ہوئے بھی دل ایک عجیب سی ایک شک کی سی کیفیت ہے. یہ جو شک ہے نا, شک یہ بڑی ظالم چیز ہے. تو ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنے اوپر یقین نہیں ہوتا کہ کیا میں یہ کر سکوں گا, کیا یہ ہو سکے گا. ایک خاتون میرے پاس آئیں, ان کی 3 بچے ہو چکے تھے, وہ 4تھا بچہ ان کا ہونے والا تھا. وہ اور ان کے اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ڈسکس کیا. انہوں نے کہا سر میں بہت پریشان ہوں, مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے بچوں کی تربیت ہو ہی نہیں سکتی. اگین دیکھیں, نہیں ہو سکتا.
اور میں بہت پریشان ہوں اور یہ بچہ آنے والا ہے, مجھے تو لگتا ہے میں تو ہینڈل نہیں کر سکوں گی, اور میں بہت خوف ہے ان کو بہت زیادہ, اپنے اوپر یقین نہیں ہے. پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھو, خدا تو کسی انسان پہ اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جس کو وہ اٹھا نہیں سکے, لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے کیس میں یہ گڑبڑ ہو گئی ہے, باقی سب کے کیس میں صحیح ہے, ان پر بھی صحیح بوجھ ڈالا ہے, ان پہ بھی صحیح بوجھ ڈالا ہے, ان پہ بھی صحیح بوجھ ڈالا ہے, میرے کیس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے, مجھ پہ زیادہ ڈال دیا. اس سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے, اپنے اوپر یقین کرنے کی ضرورت ہے. آپ بچے پہ ڈاؤٹ نہیں کریں, اس پہ یقین کریں. ہاں, آپ اگر وہ یہ کہتا ہے مجھ سے نہیں ہو رہا تو آپ کہیں ہاں ٹھیک ہے, آپ سے نہیں ہو رہا, مجھے سمجھ آ رہا ہے آپ سے نہیں ہو رہا, آپ کو مشکل لگ رہا ہے, آپ سے نہیں ہو رہا, آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو اس کے اسٹیپس نہیں پتہ, آپ کو اس کام کے طریقہ نہیں پتہ. اچھا, لیکن آپ بتائیے, آپ چاہتے تو ہیں نا کہ یہ کریں, آپ اس کو کرنا تو چاہتے ہیں نا, بس آپ کو راستہ مل جائے گا. اگر آپ کہیں گے تو میں بھی کچھ آپ کی ہیلپ کر دوں گا, میں بھی آپ کو بتا دوں گا کیسے ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ ٹرائی کریں گے, ہو جائے گا انشاءاللہ, اس میں پریشانی کی کیا بات ہے. یہ پازیٹیو کانورسیشن اس کی زندگی میں نہیں آتی. تو یہ تیسری بات ہے, ڈاؤٹ. چوتھی بات جس سے آپ کسی بچے کو اسپوائل کرتے ہیں یا برباد کرتے ہیں وہ ہے ریوارڈس, ٹینجیبل ریوارڈس. آپ اچھا کام انعام کی لالچ میں کرائیں. آپ کہیں کہ بیٹا ریڈنگ کرو, میں کینڈی دوں گا, ہوم ورک کر لو, میں یہ انعام دوں گا, اگر تم نے یہ کام کر لیا تو میں یہ انعام دوں گا, اگر تم نے ہوم ورک کر لیا تو میں یہ چیز دوں گا, اگر تمہارے اچھے نمبر آ گئے تو میں یہ چیز دوں گا, اگر تم نے حفظ قرآن کمپلیٹ کر لیا تو میں تمہیں سائیکل دلا دوں گا, اگر تم نے نماز پڑھ لی تو میں 50 روپے دوں گا. اس طرح کی حرکتوں سے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ رشوت دینے کے جرم میں آپ کی جو پکڑ ہونی ہے وہ تو ہونی ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اچھے کام کو اچھی وجہ سے کرنے کے قابل نہیں رہتا. دیکھیے, دین کے پیراڈائم میں جو اچھا عمل ہے یا نیک عمل ہے اس کی قبولیت صرف اور صرف نیت کی سلامتی کے ساتھ مشروط ہے. اچھا کام اگر اچھی نیت اور اچھی وجہ سے کیا جائے گا تو ایکسیپٹیبل ہے. اگر آپ کسی بچے سے انعام کی لالچ میں بکس ریڈ کروا دیتے ہیں, وہ لائف لانگ ریڈر آف بکس نہیں بن پائے گا. وہ ویٹ کرے گا کہ جب تک مجھے بک ریڈنگ کے اوپر گفٹ نہیں ملے گا میں تب ریڈ کروں گا جب بک ریڈنگ پہ گفٹ ملے گا. چونکہ بک ریڈنگ پہ گفٹ نہیں ہے لہٰذا میں نہیں کروں گا. وہ بچہ جو گھر کے کام اس لیے کر رہا ہے کیونکہ آپ نے کہا ہے تم یہ کام کرو گے تو میں تمہیں یہ تحفہ دوں گا, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. آپ نماز پڑھوا رہے ہیں تاکہ اس کو انعام ملے گا, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. جو اچھا کام ہے اس کو کرنے کی بڑی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ اچھا کام مجھے اچھا لگ رہا ہے. اچھا کام کرنے کی بنیاد کیسے ڈالیں؟ اچھا کام کرنے کی بنیاد 2-3 اس کے کام ہیں. پہلی بات یہ ہے, اس کا ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ اچھا کام اچھا لگے. ہر بچے کے اندر اچھے کام کے لیے ایک فطری لپک موجود ہے. اچھے کام کے اندر ایک چاشنی موجود ہے. اچھے کام کے اندر ایک پلیجر آلریڈی موجود ہے. ریڈنگ کا جو پلیجر ہے وہ ریڈنگ کرنے کی ایکچول ریزن بننا چاہیے. رائٹنگ کا جو پلیجر ہے وہ رائٹنگ کرنے کی ایکچول ریزن بننا چاہیے. اللہ سے تعلق کا جو فیکٹر ہے وہ نماز پڑھنے کی اصل وجہ بننا چاہیے. کوئی بھی اچھا کام کی وجہ اچھی ہونی چاہیے. جب یہ دنیا میں نکلے گا اور کسی غلط کام کے اوپر انعام چل رہا ہوگا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو کسی اچھے کام کو پہچانتا نہیں ہے, یہ تو انعام کی وجہ سے کسی کام کو کرتا ہے. اس کو جس کام کے لیے انسینٹیوز آفر ہوں گے, جو ہماری اس وقت کہہ لیجئے یہ کارپوریٹ مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ انسینٹیوز آفر کرتے ہیں اور لوگ انسینٹیو کی وجہ سے کام کرتے ہیں, کاز کی وجہ سے کام نہیں کرتے, اس کام کی نوبلٹی کی وجہ سے کام نہیں کرتے, انسینٹیو کی وجہ سے کام کرتے ہیں. ایسی صورت میں کام ہو جاتا ہے لیکن اس سے اچھے کام کی برکات اور اس سے اچھے کام کے فیوز وہ حاصل نہیں ہو پاتے. تو آپ چاہے ریڈنگ کرائیں چاہے رائٹنگ کرائیں, آپ نے اچھے کام کی جو پلیجر ہے اس کو میکسیمائز کرنا ہے. خود آپ نے اس کا اظہار کرنا ہے کہ یہ اچھا کام کرتے ہوئے آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے. جب آپ اچھا کام کرتے ہیں آپ کو کتنا مزہ آتا ہے, کتنا اچھا لگتا ہے, اس کو ذکر کیجیے. دوسری بات, آپ بچے سے یہ بات ڈسکس کیجئے کہ یہ کام کتنا اچھا ہے, یعنی اچھا کام اس کی سمجھ میں آیا ہوا ہے کہ وہ اچھا کام ہے, اچھا کام کا پلیجر بھی اس کو ملا ہوا ہے, یعنی اچھا کام کو کرنے کا مزہ بھی اس کو آیا ہوا ہے, اور اچھے کام کیوں اچھا ہے اس کی ریزن بھی وہ جانتا ہے. اگر اچھے کام کی اچھی ریزن وہ نہیں انڈرسٹینڈ کر رہا
اور اچھے کام کا پلیجر اس نے ایکسپیرینس نہیں کیا ہے تو یہ مستقبل میں اچھا کام نہیں کر سکے گا. یہ انعام ہی ڈھونڈتا رہے گا کہ مجھے کوئی انسینٹیو آفر ہو, کوئی انعام آفر ہو. یہ لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. تو یہ ریوارڈ, ٹینجبل ریوارڈ جو ہے, ہاں انعام آپ بچے کو دینا چاہتے ہیں اس صورت میں انعام دیجئے. آپ انعام کو اناؤنس کیے بغیر دیجئے. آپ نے جو تحفے دینے ہیں بچے کو دیجئے, لیکن تحفہ پہلے سے اناؤنس نہیں کریں کہ تم اگر یہ کرو گے تو میں یہ دوں گا. یہ نہیں کریں, بلکہ خود ہی آپ دیں. اس نے کوئی اچھا کام کیا, آپ خوش ہوئے, آپ نے کوئی انعام دے دیا, بہت اچھی بات ہے. آپ نے اس کو جو مرضی دیجئے, آپ اس کو سائیکل دلائیے, آپ اس کو گفٹ دیجئے, آپ اس کو کچھ بھی دے سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جب آپ اس کو کنڈیشنل کر دیتے ہیں نا, جب تم یہ کرو گے تو میں یہ دوں گا, تو وہ اس چیز کی خاطر کرتا ہے اور اس سے پرابلمس پیدا ہوتے ہیں. جو 5واں پوائنٹ ہے وہ ہے ان نیچرل لائف اسٹائل, غیر فطری زندگی ہماری. اور غیر فطری زندگی سے مراد کیا ہے؟ غیر فطری زندگی سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک ایسے گھر میں رہتے ہیں جہاں ہم کھڑکی نہیں کھولتے, اے سی کھولتے ہیں. ہم ایک ایسی لائف میں ہیں جس میں ہم نیچرل فوڈ نہیں کھاتے, آرگینک فوڈ نہیں کھاتے. چلیں آرگینک کو ہٹائیں, نیچرل فوڈ نہیں کھاتے ہم پروسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں. ہم وہ زبان نہیں بولتے جو ہماری اپنی زبان ہے. چونکہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلا رہے ہیں لہٰذا ہم انگریزی بولنا افضل سمجھتے ہیں, لہٰذا ہم انگریزی میں بات کرتے ہیں. انگریزی بولنا افضل ہے, انگریزی بولنے میں ثواب زیادہ ہے, انگریزی بولنے سے علم آئے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نیچرل لائف اسٹائل کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ ہیں فطرت کے قریب آئیے. وہ بچہ جس کی خوراک جو ہے اس میں پروسیسڈ فوڈ شامل ہے. اب پروسیسڈ فوڈ کیا ہے؟ ڈبے کے جوسز, ڈبے کے بسکٹس, ڈبے کا دودھ, ڈبے کی جو فروزن فوڈ ہے, جو پیکجڈ فوڈ ہے, یا جو فاسٹ فوڈ ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے بچے کے لیے بڑی نقصان دہ ہیں. اس وقت وہ بچے جو 10 سال سے چھوٹے ہیں ہمارے معاشرے میں 70% کے قریب بچے وہ ہیں جن کو کانسٹیپیشن ہے. آپ کو پتہ ہے بات؟ 70% بچے جو انڈر 10 ہیں اس وقت کانسٹیپیشن میں, قبض ہے انہیں. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں, ہر وہ بچہ جس کو کوئی لرننگ ڈیفیکلٹی ہے یا جس کے ساتھ کوئی بیہیویئرل ایشو ہے, آپ یہ انویسٹیگیٹ کیجئے کہ کیا اس کو قبض ہے, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کو قبض ہے. میں اپنی زندگی میں ہزاروں بچے میرے پاس پیرنٹس ڈسکس کرنے, میری زندگی میں مطلب بہت دفعہ ایسا ہوا کہ پیرنٹس کاؤنسلنگ کے لیے آئے اور انہیں اپنے بچوں کا پرابلم شیئر کیا, اور جب میں نے انویسٹیگیٹ کیا تو مجھے پتہ لگا کہ بچے کو کانسٹیپیشن ہے. اگر آپ کے بچے کو کانسٹیپیشن ہے تو اس کی ذہنی کارکردگی بھی متاثر ہوگی, اس کے مزاج پہ بھی برے اثرات پیدا ہوں گے. کانسٹیپیشن کو بہت بڑا پرابلم سمجھیے, اور کانسٹیپیشن ٹھیک ہوگا دوائیاں دینے سے, کانسٹیپیشن وقتی طور پر ٹھیک ہوگا. کانسٹیپیشن اصل میں ٹھیک ہوگا آپ کے لائف اسٹائل کو ٹھیک کرنے سے. اپنے آپ کو بھی دیکھیے کہ مجھے کانسٹیپیشن تو نہیں ہے, اپنے آپ کو بھی چیک کیجیے. تو آپ فوڈ کون سی کھاتے ہیں, آپ کا روٹین کیا ہے, آپ فزیکل ایکٹیویٹیز کتنی کرتے ہیں, آپ تازی آب و ہوا کتنی میسر ہے. اگر گھر چھوٹا سا بھی ہے تو چھت پہ چلے جائیں, بیلکنی میں چلے جائیں, کم از کم کوئی کھڑکی ایسی کھولیں جس سے ہوا اور روشنی آئے. یہ بڑی ضروری چیز ہے. اس سے ہم دور ہو گئے ہیں, حتیٰ کہ ہم اپنی زبان سے دور ہو گئے ہیں. یعنی اس وقت ایسا لگتا ہے کہ اگر میں نے بچے کو بلی بولا تو یہ بڑی بری بات ہوگی, مجھے کیٹ بولنا ہے. تو کیٹ جو ہے وہ بڑی مذہبی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ مجھے کیٹ بولنا ہے. وہ بڑی عجیب سی بات ہے. ہم 400-500 لفظوں, یعنی وہ زبان جس کے صرف 400-500 لفظ ہمارے پاس ہیں, اس زبان میں بچے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ زبان جس کے 20,000 الفاظ ہمارے پاس ہیں اس زبان میں ہم بات نہیں کرتے. اس کے نتیجے میں بچے کی سوچ ڈیولپ نہیں ہو پاتی, بچے کی فکر میں گہرائی نہیں پیدا ہو پاتی, بچے کی فکری نشونما ہونے سے رہ جاتی ہے. وہ کسی بڑے خیال اور بڑے تصور کو سمجھنے کے قابل نہیں رہ پاتا. یہ بڑی زیادتی ہے اس کے ساتھ. یہ انٹلیکچول ہینڈی کیپ ہم اپنے بچے کو بناتے ہیں جب اس کے ساتھ ہم اس کی پہلی زبان میں اس کو ٹھیک سے گرو نہیں کرتے. تو یہ 5 کام ایسے ہیں جس سے بچہ اسپوائل ہوگا.
تو میں ذرا سا ریکیپ کر لیتا ہوں. 3 بڑے گریٹر گولز ہیں: کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کیریکٹر. اس کو میں نے بتایا کہ یہ کیسے، اس سے کیا مراد ہے میری. پھر 5 کام ایسے ہیں جس سے بچہ اسپوائل ہو رہا ہے. لاڈ کرنے سے، جسے میں پیمپرنگ کہہ رہا ہوں. فیئر یا خوف، یہ دوسری بات ہے. تیسری بات ڈاؤٹ ہے. چوتھی بات ریوارڈز ہے. اور 5ویں بات ان نیچرل لائف اسٹائل ہے. اب کرنے کے کام کیا ہیں؟ کرنے کے کام 3 ہیں. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر کام کریں. اپنے اوپر کام کریں. ہمارا ایک بہت بڑا ایلوژن یہ ہے کہ اچھی پیرنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ کام کرنا ہے. جناب سارا مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ مسئلہ وہاں ہے. جناب مسئلہ یہاں ہے. اپنے اوپر کام کیجئے اور اپنے آس پاس کے لوگوں میں تبدیلی کا مشاہدہ کیجئے. اپنے اوپر کام کیجئے اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کو اپنے ہسبینڈ سے گفٹ ملنا شروع ہو جائیں گے. اپنے اوپر کام کیجئے، آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کا زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیں گی اگر آپ اپنے اوپر کام کریں گے. آپ کے بچے آپ کی بات ماننا شروع کر دیں گے اگر آپ اپنے اوپر کام کریں گے. اور اپنے اوپر کام کرنے کا جو سب سے آبویس انڈیکیٹر ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں ایک سروے کیا جائے کہ کیا ابو جان خوش نظر آتے ہیں، اور سب کہیں کہ جی ہاں خوش اور ریلیکس نظر آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے اوپر کام شروع کر دیا. اگر یہ سروے کیا جائے کہ امی جان خوش نظر آتی ہیں، ڈز شی لک ہیپی، اور سب کہیں کہ نہیں نیور، اس کا مطلب ہے آپ اپنے اوپر کام نہیں کر رہے. اپنے اوپر کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری باڈی لینگویج سے خوشی اور شکر ٹپکے، ہم دیکھنے میں خوش نظر آئیں. یہ ہے اپنے اوپر کام کرنے کا ایک بڑا انڈیکیٹر. تو اپنے اوپر کام کیجئے، اپنی نفسیاتی اور ذہنی صحت کو ٹھیک کیجئے، اپنے مزاج پہ کام کیجئے. اس وقت اگر یہ سروے کیا جائے کہ کتنے لوگوں کو غصہ آتا ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ ٹیمپرامنٹ کا پرابلم ہے، ہماری سوسائٹی میں بہت بڑی تعداد ہے، تقریباً ہر انسان کے ساتھ یہ پرابلم ہے. وہ ٹیمپر لوز کرتا ہے، وہ بڑی جلدی ڈپریس ہو جاتا ہے، وہ بڑی جلدی غصے میں آ جاتا ہے، اس کو اپنی زبان پہ قابو نہیں رہتا، وہ بڑی جلدی برا مان جاتا ہے. اگر آپ ہر چھوٹی چھوٹی بات کا برا مانتی ہیں یا مانتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کی یہ کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کیریکٹر کو ڈیولپ نہیں کر سکتے. دیکھیے اس وقت ہماری سوسائٹی میں ایک رجحان یہ ہے، میں بہت سے پیرنٹس مجھ سے بات چیت کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی اپنے بچوں کو ذرا محلے میں بھیجا کریں کھیلنے کے لیے، اس کے لیے کھیلنا بڑا ضروری ہے. تو مجھ سے کہتے ہیں سر محلے میں نا معاشرہ بڑا خراب ہے سر، محلے میں ماحول صحیح نہیں ہے نا، تو یہ باہر جائے گا تو کچھ مسئلہ ہو جائے گا، کچھ غلط چیزیں سیکھ لے گا. تو وہ جو 1 گھنٹے کے لیے باہر جاتا ہے نا، اس میں ہم ڈر رہے ہیں کہ وہ جو 10 سال کا بچہ 11 سال والے بچے سے کوئی خرابی اس کو نہ لگ جائے، اس سے تو ہم ڈر رہے ہیں. لیکن وہ 10 سالہ بچہ جو امی ابو کی وجود سے، یعنی ہم بنفس نفیس جتنی خرابیاں ان میں انڈیل رہے ہیں، اس پہ ہم اس سے نہیں ڈر رہے. یعنی یہ گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے لیے اگر 10-12 سال کے بچوں سے کوئی غلط لفظ سن بھی لیتا ہے تو وہ اس کے کیریکٹر کو اس لیول پہ اسپوائل نہیں کرتا جتنا اس کو یہ بات اسپوائل کرتی ہے کہ مطلب اسے سمجھ میں نہیں آتا. وہ یہ سوچتا ہے کہ میں آپ کو ایک اور بات آپ کو بتاؤں، بچہ اس پریشانی میں ہے کہ میری امی اور ابو جس انسان کی برائیاں میرے سامنے کر رہے تھے، یعنی ٹیچر کی، آج پی ٹی ایم میں انہی سے میری شکایتیں کر رہے ہیں. مطلب اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مسئلہ کیا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ پریشان ہوتا ہے، وہ ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہے کہ مطلب پرسوں رات امی اور ابو دونوں اسکول کے بارے میں جو جملے مجھ سے کہہ رہے تھے میری پریزنس میں کہ یہ تو سب ایسے ہی ہیں، یہ تو 2 نمبر ہیں، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ایسے ہیں، اوپنلی کہہ رہے تھے. اور آج انہی لوگوں سے میری شکایتیں کر رہے ہیں جن کے بارے میں بری باتیں خود آپس میں بیٹھ کے کر رہے تھے. یہ مطلب یہ کس طرح کے انسان ہیں؟ ایسے انسانوں سے جو خرابی بچے کے اندر جاتی ہے وہ اس سے 100 ٹائمز زیادہ ہے جو آپ کا بچہ گلی میں جاتا ہے. اگر وہ 2 برے ورڈ سیکھ رہا ہے، میں مانتا ہوں یہ بھی غلط بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ تھوڑی دیر باہر ٹہلنے جائیں، آپ بھی اس کے ساتھ نکلیں. لیکن آپ کے ساتھ جو پرابلمز ہیں اپنے اوپر کام کیجئے. تو اپنے اوپر کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات اپنی فزیکل ہیلتھ پہ کام کرنا ہے. آپ میں سے جو اوور ویٹ ہے اسے اپنے ویٹ کو ریڈیوس کرنا ہے. آپ میں سے جو انڈر ویٹ ہے اسے اپنی ہیلتھ پہ کام کرنا ہے. آپ اگر
صبح میں اٹھتے ہیں اور تھکے ہوئے اٹھتے ہیں, آپ نے اپنے اوپر ٹائم دینا ہے, آپ نے اپنے لیے فری ٹائم نکالنا ہے, آپ نے پھل کھانے ہیں. یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج صبح اٹھنے کے بعد کوئی پھل کھایا ہے؟ صبر کا کوئی اور سا؟ اچھا ٹھیک ہے, یعنی ماشاءاللہ بڑی صحت مند قوم ہے. کوئی 30-40 لوگوں نے, کوئی 1500 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں 30-40 لوگوں نے صبر کا مطلب کوئی نہ کوئی پھل کھایا. میں آپ کو بتاؤں, فروٹس جو ہیں, فروٹس کھانا آپ بہت اہم ہے. آپ کی آئرن ول جسے ہم کہتے ہیں نا, وہ خون, وہ بلڈ جس میں آئرن کی کمی ہے, اس سے آئرن ول کی توقع نہ رکھیے. وہ ہڈیاں جن میں کیلشیم کمزور ہے, اس سے استقامت کی توقع مشکل ہے. تو کچھ ہڈیوں میں بھی جان ہونی چاہیے, کچھ اللہ کی توفیق بھی ہوتی ہے. دونوں چیزیں مل کے استقامت کو انیبل کرتی ہیں. اپنے اوپر کام کیجیے, اپنے فہم کو بہتر بنائیے, پڑھیے پیرنٹنگ کے بارے میں, سیکھیے پیرنٹنگ کے بارے میں. ہماری بھی یوٹیوب چینل پہ بہت ساری چیزیں ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں. آپ دیکھیے کہ ایمانی تناظر میں کس طرح سے ہمارے پرابلمس کو ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے. اور میں اس میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پیرنٹنگ پرابلمس کا سلوشن پیٹر اور جارج اور سوزن نہیں دیں گے. ہمیں اپنے ایمانی تناظر میں اپنے پرابلمس کے سلوشنز دریافت کرنے, اور اس میں ہمیں اس کو دیکھنا ہے. اس کو آپ سمجھیے, اس پہ اپنا علم بڑھائیے. اسی طرح آپ اپنے مزاج پر, اپنے اوپر کام کیجیے, اپنے اوپر ریفلیکٹ کیجیے. لوگوں سے ڈسکس کیجیے کہ میرے بارے میں فیڈ بیک دو, مجھے اپنے اوپر میرے مزاج کے بارے میں بتاؤ, میرے مزاج کو میں اپنے مزاج کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. اس پہ ڈسکشن کیجیے کسی بہت قابل اعتماد دوست کے ساتھ. تو اپنے اوپر کام کرنا ہوگا, اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہوگا, اپنی نیگیٹیوٹی کو کہہ لیجیے کم کرنا ہوگا یا ختم کرنا ہوگا. اور یہ کام اگر آپ کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کی پیرنٹنگ بہتر ہوگی. اگر آپ کا ٹیمپرامنٹ امپروو نہیں ہو رہا تو آپ کے بچے رسک پر ہیں. یور چلڈرن آر ایٹ رسک. وہ ایک بہت خطرناک انسان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اگر آپ کا ٹیمپرامنٹ اچھا نہیں ہے. اگر آپ کا ٹیمپرامنٹ اچھا نہیں ہے تو بہت سیویئر قسم کے پرابلمز ہیں. وہ ایموشنلی ڈسٹربڈ بچے بن جائیں گے, ان کے ساتھ سائیکولوجیکل پرابلمز پیدا ہوں گے, وہ فیوچر میں لائف کے چیلنجز حل نہیں کر پائیں گے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسرا کام یہ ہے, اپنے شریک حیات سے, اپنے اسپاؤس سے تعلق بنائیے. ہمارے معاشرے میں بہت سارے اسپاؤسز لائف پارٹنر کی سطح پہ زندگی نہیں گزار رہے. وہ روم میٹ ہیں, لائف پارٹنر نہیں ہیں. وہ صرف شریک کمرہ ہیں, شریک حیات نہیں ہیں. تو اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ اپنے اوپر کام کریں گے تو اپنے اسپاؤس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں گے. آپ کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب اسپاؤس نہیں ہوتا تو بچوں سے اسپاؤس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں, ان کی شکایتیں کرتے ہیں, اور جب اسپاؤس آ جاتے ہیں تو بچوں کی شکایتیں ان سے کرتے ہیں. اس سے برا کام ہی کوئی نہیں ہے. ان کو بیٹھ کے سمجھیے, ان کو ٹائم لگائیے. اگر آپ کا اپنے وائف یا ہسبینڈ سے ریلیشن شپ کمزور ہے تو میں ایک جملہ آپ کو دوں گا, اس پہ آپ کنسنٹریٹ کریں. دعا کروں گا کہ انشاءاللہ اللہ آپ کا تعلق بہتر بنائے, بامانی بنائے, خوبصورت بنائے. وہ جملہ یہ ہے, ایک سوال اس پہ غور کیجیے گا. آپ کا اپنے شوہر سے, اپنی بیوی سے تعلق انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتر ہوگا. سوچنا یہ ہے, آپ اس طرح سوچئے کہ اگر یہ انسان میری زندگی میں نہ آتا تو میں کہاں ہوتا. اگر یہ عورت میری زندگی میں نہ آتی, اگر یہ مرد میری زندگی میں نہ آتا تو آج میں کہاں ہوتا. یہ سوچئے. دیکھیے, شوہر اور بیوی بھی اللہ کی نعمت ہے. نعمت ہے یہ. جو اس کے اندر موجود ہے اس پہ شکر کیجئے, اس نعمت کی قدر کیجئے, اس نعمت کا شکر ادا کیجئے. یہ نعمت آپ کے حق میں اور بڑھیا اور بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن اس کے اندر جو نہیں ہے اس پہ جب آپ شکایت کرتے ہیں, اس پہ آپ الجھتے ہیں تو چیزیں اور خراب ہوتی ہیں. تو اپنے شریک حیات کو اون کیجئے, اس کے ساتھ بہت گہری بانڈنگ ہونی چاہیے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اگر میں بچوں سے ایک سروے کروں, میں بچوں سے یہ پوچھوں کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہاری امی جو ہیں وہ تمہیں زیادہ ویلیو دیتی ہیں یا تمہارے ابو کو, تو ان کا کیا جواب ہوگا؟ تمہاری امی تمہیں زیادہ ویلیو دیتی ہیں یا تمہارے ابو کو؟ کیا جواب ہوگا ان کا؟ ہمیں یہی سوال دوسرا ایسے پوچھ لوں کہ تمہارے ابو جو ہیں وہ تمہیں زیادہ
اہمیت دیتے ہیں یا تمہاری امی کو؟ ان کا کیا جواب ہوگا؟ ان کا جواب ہوگا ہمیں. یہ غلط جواب ہے. کاش کہ ایسا نہ ہوتا. صحیح جواب یہ ہے کہ جب بچوں سے یہ پوچھا جائے تو وہ کہیں کہ ہماری امی ہمارے ابو کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں، اس کے بعد ہمیں اہمیت دیتی ہیں. ہمارے ابو ہماری امی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں دیتے ہیں. یہ رشتوں کی درست ترتیب ہے. آپ پہلے بیوی ہیں، بعد میں ماں ہیں. اگر یہ ترتیب آپ نے صحیح کی تو اچھی ماں بنیں گی. آپ پہلے شوہر ہیں، بعد میں باپ ہیں. جب آپ یہ ترتیب صحیح کر لیں گے تو اچھے باپ بنیں گے. اگر یہ ترتیب آپ کی صحیح نہیں ہوئی تو آپ اچھے والد نہیں بن سکتے. بلکہ ترتیب اور میں پیچھے سے بتاتا ہوں. آپ پہلے بیٹے ہیں، پھر شوہر ہیں، پھر باپ ہیں. آپ یہ ترتیب صحیح کر لیں، آپ اچھے والد بن جائیں گے. لیکن اگر آپ یہ ترتیب ٹھیک نہیں کرتے تو آپ اچھے فادر نہیں بن پائیں گے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. اس آرڈر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو اپنے اسپاؤس کے ساتھ بڑی اچھی بانڈنگ بنائیے. اگر کوئی کہہ لیجئے گرج ہے، کوئی ڈفرینس ہے، کوئی ایک رنجش ہے، تو کہہ دیجئے. بات کہہ کے معاملے کو رفع دفع کیجئے، مل لیجئے، گلے شکوے دور کر لیجئے. یہ بڑا ضروری ہے اور یہ ہم نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میں اس میں ایک بات، اگر آپ اس طرح کے آدمی ہیں نا کہ آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جب تک مجھ پہ میری غلطی واضح نہیں ہوگی جب تک میں معافی نہیں مانگوں گا. معافی مانگنے کا اس سے زیادہ گھٹیا اصول نہیں ہو سکتا. جب تک مجھ پر میری غلطی ثابت نہیں ہوگی تب تک معافی نہیں مانگوں گا. اس مینٹیلٹی کا آدمی استغفار بھی مشکل سے پڑتا ہے. اس کے سامنے جب اس کے گناہ چیخ چیخ کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی زبان سے کوئی استغفار کا کلمہ نکلتا ہے. معافی مانگنے کا اصول کیا ہے؟ اس کا اصول سمجھ لیجیے. جس کا فہم زیادہ ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. معافی مانگنے کی بھی، معاف کرنے کی بھی. یہ اصول سمجھ لیجیے، اس کو لکھ لیجیے. جس کا فہم زیادہ ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. معاف کرنے کی بھی، معافی مانگنے کی بھی. معافی مانگنے کا اصول یہ ٹھیک نہیں ہے کہ جب تک مجھ پہ میری غلطی ثابت نہیں ہوگی تب تک معافی نہیں مانگوں گا. یہ اصول ٹھیک نہیں ہے. تو اپنے شریک حیات پہ کام کیجیے. یعنی کام کرنے کا مطلب یہ کہ اس سے تعلق بنائیے، اس کو وقت دیجیے، اس کو سنیے، اس رشتے کو مستحکم کیجیے. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے بچے سے اپنا تعلق گہرا کیجیے، ریلیشن شپ بنائیے. ہمارے بچوں کو بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری امی کو اور میرے ابو کو نا میری فکر نہیں ہے، میرے رزلٹ کی فکر ہے. انہیں میں تھوڑی اچھا لگتا ہوں، یہ تو میرے رزلٹ کی وجہ سے مجھ سے مسکرا کے بات کرتے ہیں. اب دیکھو بھائی کا حال دیکھ لو، اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہے لہٰذا اس سے اچھی طرح بات نہیں کرتے. میرا رزلٹ اچھا ہے اس لیے مجھے گلے لگاتے ہیں. تو انہیں میں اپنی وجہ سے تھوڑی پسند آیا ہوں، میں اپنے رزلٹ کی وجہ سے پسند آیا ہوں. اس سے زیادہ گھٹیا بات کوئی نہیں ہے. دیکھیے ہم ایک عرصے سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں کہ امتحان جیت لیتے ہیں اور بچہ ہار جاتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ امتحان ہار جائیں اور بچہ جیت جائیں. امتحان جیت لیتے ہیں، بچہ ہار جاتے ہیں. بچے کو جیت جائیے. ہر بچے کو یہ احساس منتقل کیجیے تم جیسے بھی ہو میرے ہو. تمہارے نمبر کم ہیں یا زیادہ ہیں، تم میرے ہو. دیکھیے آپ اس اسکول کو فیل کر دیجئے جو آپ کے بچے کو فیل کرتا ہے. اللہ نے کسی بچے کو 2 نمبر نہیں بنایا، ہر بچے کو ذہین بنایا ہے. یہ اس امتحانی نظام کا مسئلہ ہے جو آپ کے بچے کی ذہانت کو نہیں سمجھ پایا ہے. آپ اپنے بچے پہ ٹرسٹ کیجئے، اپنے بچے پہ یقین کیجئے، اس کے ساتھ بہت اچھا تعلق بنائیے. اور اس تعلق کو بنانے کے کیا اصول ہوں گے؟ پہلا اصول یہ ہے، میں 3 مشورے دوں گا بچے سے ریلیشن شپ کیسے بہتر کیا جائے. پہلا اصول انکنڈیشنل رسپیکٹ. بچے کی رسپیکٹ کیجئے، اس کی تکریم کیجئے، اس کی عزت کیجئے. جتنا بڑا انسان آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں اتنے بڑے آدمی کو دنیا جتنی رسپیکٹ دیتی ہے نا، وہ رسپیکٹ آپ اپنے بچے کو ابھی سے دینا شروع کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بچہ اتنا بڑا آدمی بنے گا. ابھی تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ جس طرح اپنے بچے کو ٹریٹ کرتے ہیں اس طرح کا ٹریٹمنٹ معاشرے میں کن لوگوں کو ملتا ہے. میرے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا سر میرا بچہ جو ہے وہ، میں اس سے کوئی کام کہتی ہوں وہ نہیں کرتا، تو کیا میں پھر بھی رسپیکٹ دوں؟ میں نے کہا آپ، کام ایک بالکل الگ چیز ہے، رسپیکٹ ایک بالکل الگ چیز ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچے کی رسپیکٹ کریں.
اگر آپ کا بچہ کوئی ایسی ضد کر رہا ہے جس کو آپ پوری نہیں, وہ آپ سے موبائل فون مانگ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آئی فون دلا دیں, اور آپ کو لگتا ہے یہ آئی فون اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے, بیٹا آپ 12 سال کے ہیں, میں آپ کو آئی فون کیوں دلاؤں, نہیں مجھے دلا دیں, وہ رونا دھونا کر رہا ہے, آپ اس کے اوپر سختی نہ کریں, آپ اس کو پیار کریں, آپ اس کو گلے لگا لیں, آپ اس سے کہیں اچھا آپ کو آئی فون بہت اچھا لگتا ہے, ہاں اس میں فیچرز بھی تو ایسے ہوتے ہیں, ہاں واقعی میں نے بھی سنا ہے آئی فون واقعی بہت اچھا ہے, اس میں بہت سارے ایسے فیچرز ہیں, اچھا اور کیا ہے اس میں, اچھا یہ بھی اچھا ہے, اور آپ کے دوست نے بھی لے لیا, اچھا اچھا اچھا, آپ کے فرینڈ کے پاس بھی, اچھا, اور آپ کا بہت دل چاہ رہا ہے آئی فون آپ کو مل جائے, اچھا واقعی بڑا خوبصورت ہے, بہت اچھا لگتا ہے واقعی آئی فون, اچھا, لیکن میں آپ کو نہیں دلاؤں گا, میں آپ کو نہیں دلاؤں گا, اس لیے کہ وہ چیز, کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز ہمیں بہت اچھی لگے لیکن ہمارے لیے اچھی نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز مجھے بہت اچھی لگے لیکن میرے لیے اچھی نہ ہو؟ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے چونکہ مجھے آپ سے محبت ہے لہٰذا وہ چیز جو آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہے, اگر آپ زہر کو کیک سمجھ کے کھا رہے ہوں تو میں فوراً ہاتھ مار کے آپ کے ہاتھ سے کیک گرا دوں گا یا نہیں گراؤں گا؟ وہ زہر, اگر آپ نے ایک زہر کھا رہے ہیں, آپ کا بیٹا زہر کھا رہا ہے اور آپ کو پتہ لگے یہ زہر کو کیک سمجھ کے کھا رہا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ہاتھ مار کے اس سے گرا دیں گے کہ وہ کھا نہ لے, یہی کریں گے نا آپ, اور پھر آپ اسے بتائیں گے کہ بیٹا مجھے پتا ہے کہ یہ زہر تھا, تمہیں تو نہیں پتا, اس لیے میں نے اس کو تمہیں نہیں لینے دیا. آپ اسے پیار سے یہ بات بتائیں گے, پھر بھی وہ روئے دھوئے گا, آپ اسے گلے لگا لیں گے, آپ کہیں گے ہائے میرے بیٹے کو کتنا صدمہ ہے. تو اگر کسی انسان کو صدمہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ گلے لگاتے ہیں, آپ گلے لگا لیں. اس دنیا میں اگر کسی انسان کو بہت غم ہو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سے آرام سے بات کرتے ہیں, اسے پیار سے بات کرتے ہیں, اسے گلے لگا لیتے ہیں. آپ یہ کام کر لیں اور گلے لگا کے کہیں ہاں مجھے پتا ہے کہ تمہیں بہت دکھ ہو رہا ہے, افسوس ہو رہا ہے, لیکن میں تمہیں نہیں دلاؤں گا آئی فون. آپ نہیں دلائیں لیکن اس کی رسپیکٹ کریں. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کی رسپیکٹ نہیں کرتے, اس کی خواہشیں پوری کرتے ہیں, اس کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں لیکن اس کو رسپیکٹ نہیں دیتے. میں بالکل الٹی بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ رسپیکٹ دیجئے, خواہشات پوری مت کیجئے. اگر آپ نے اپنے بچے کو رسپیکٹ دی اور خواہشات پوری نہیں کی تو انشاءاللہ تعالی جائز خواہش پوری کیجئے, جو صحیح خواہش ہے وہ پوری کیجئے. اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اس کی تربیت ہوگی, اس کے نتیجے میں وہ بہت ساری اس کا شعور ڈیولپ ہوگا, آپ کے ساتھ اس کا ایک تعلق بنے گا انشاءاللہ. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات, آپ اپنے بچے کو کیسے اس سے گہرا تعلق بنائیں, وہ ہے کوالٹی ٹائم. کوالٹی ٹائم کسے کہتے ہیں وہ بھی میں ڈیفائن کر دیتا ہوں. میں کوالٹی ٹائم کے 3 انڈیکیٹرز بتاتا ہوں. کوالٹی ٹائم یہ ہے, دیکھیے اگر میں آپ میں سے کسی کو کہوں کہ بھائی پروگرام کے بعد ذرا رک جائیے گا, مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے, اور پھر میں آپ کو روک کے آپ سے کچھ 10-15 منٹ بات کروں اور آپ سے اپنی مرضی کی انفارمیشن آپ سے حاصل کروں, تو کس نے کس کو ٹائم دیا ہے؟ میں نے آپ کو ٹائم دیا ہے یا آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے؟ آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو روکا اور آپ سے اپنی مرضی کی انفارمیشن لی, تو ٹائم تو آپ نے مجھے دیا, میں نے تو ٹائم لیا, آپ نے ٹائم دیا. ٹائم لینا کسے کہتے ہیں, ٹائم دینا کسے کہتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں بہت سے والدین اپنے بچوں سے ٹائم لیتے ہیں, انہیں دیتے نہیں ہیں. جب ہم بچے سے کہتے ہیں نا ادھر آؤ, مجھے یہ بتاؤ یہ کر لیا, وہ کر لیا, یہاں گئے تھے, یہ کام کر لیا, میں نے وہ کہا تھا اس کا کیا ہوا, ہوم ورک بتاؤ, رپورٹ بتاؤ, نمبر کتنے آئے, فلاں کیا ہوا, اس کا کیا ہوا, نماز پڑھ لی, ہماری کام کی ساری انفارمیشن ہمیں دیتے جاؤ, اور اچھا اب جاؤ, اب زیادہ دماغ نہیں کھاؤ, جاؤ اب دفع ہو جاؤ. کس نے کس سے ٹائم لیا, کس نے کس کو ٹائم دیا؟ جسے آپ ٹائم دینا سمجھتے ہیں ایکچولی وہ ٹائم لینا ہے. ٹائم دینا کسے کہتے ہیں؟ ٹائم دینا اسے کہتے ہیں کہ ان کے ایجنڈا پہ بات کی جائے, اور یہ اس وقت ہوگا جب وہ آپ سے خوف محسوس نہیں کریں گے. تو کوالٹی ٹائم کا پہلا انڈیکیٹر یہ ہے کہ ایجنڈا ان کا ہوگا, یا تو ایجنڈا ان کا ہوگا یا ایجنڈا دونوں کی کنسنٹ سے سامنے آئے گا, یعنی دونوں کی مرضی کی بات ہوگی, دونوں کی دلچسپی کی بات ہوگی, یا ان کے ایجنڈا پہ بات ہوگی, وہ بات ہوگی جو وہ چاہ رہے تھے کہ کریں. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات کوالٹی ٹائم کی یہ ہے کہ دونوں کھل کے شیئرنگ کریں گے, دونوں کھل کے باتیں کریں گے, اور یہ باتیں جو ہیں کم از کم 20 منٹس سے چھوٹی سیٹنگ نہیں ہوگی, ایٹ لیسٹ 20 منٹس کی سیٹنگ ہوگی, ان انٹرپٹیڈ ہوگی. اس دوران میں موبائل بند رہے گا, موبائل بجے گا تو آپ سائلنٹ کر دیں گے,
آپ یہ طے کریں گے کوالٹی ٹائم یہ ہے کہ اس میں انٹرپشنز نہیں ہیں, کوالٹی ٹائم یہ ہے کہ وہ 20 منٹ سے چھوٹا نہیں ہے, کوالٹی ٹائم یہ ہے کہ دونوں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. آپ بچے کے ساتھ بیٹھے ہیں, دیکھیں جب آپ کلائنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کا فون بجتا ہے تو پھر تو آپ فون نہیں اٹھاتے. جب آپ باس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ٹیلی فون بجتا ہے تو بھی نہیں اٹھاتے. اس لیے کہ باس اور کلائنٹ کو چاہے وہ زہر بھی لگ رہے ہوں, ان کو خوش رکھنے کا طریقہ آپ کو آتا ہے, لیکن بیوی اور بچوں کے دل جیتنا وہ ہمیں نہیں آتا. یعنی وہ انسان جو انتہائی غیر مناسب کلائنٹ اور باس کا دل جیت لیتا ہے, اپنی بیوی کا دل نہیں جیت پاتا, اپنے بچوں کا دل نہیں جیت پاتا, کیسی پریشانی کی بات ہے, کیا خیال؟ تو آپ کا فون نہیں بجے گا, 20 منٹ سے کم ٹائم نہیں ہوگا. تو کوالٹی ٹائم کا پہلا انڈیکیٹر یہ ہے کہ ان کے ایجنڈا پہ بات ہوگی. کوالٹی ٹائم کا دوسرا انڈیکیٹر یہ ہے کہ وہ ان انٹرپٹیڈ 20 منٹس کا ٹائم ہوگا جس میں دونوں کھل کے شیئرنگ کریں گے. اور کوالٹی ٹائم کا تیسرا انڈیکیٹر یہ ہے ارج ٹو میٹ اگین, یہ زندہ رہے گی. یعنی اس نشست کے بعد 1 گھنٹے تک بیٹھے, بات چیت ہوئی, اس کے بعد دوبارہ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ہماری بات بند ہو, بس دوسرا ٹائم آ گیا, نماز کا ٹائم آ گیا, جانے کا کچھ اور کام آ گئے تو پھر ہم اٹھ گئے, لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا. اور دوبارہ سے بیٹھنے کی خواہش ہمارے اندر پیدا ہو گئی, دل چاہ رہا ہے دوبارہ کب بیٹھیں گے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بہت سے والد اور والدہ جس طرح اپنے بچے کو ٹائم دیتے ہیں, بچہ چاہتا, اب جب آپ کہتے ہیں نا کل پھر بیٹھوں گا, تو بچہ چاہتا ہے اللہ کرے کل نہ آئے, آج ہی رہے, کبھی بھی کل نہ آئے, کیونکہ وہ دوبارہ اس طرح کی ہیوملیشن برداشت نہیں کر سکتا. میں نے ایک اسکول میں ورک شاپ کی, بچوں کے حوالے سے پیرنٹس کو ورک شاپ کی. اس ورک شاپ کے بعد ٹیچرز کو یہ سمجھ آیا کہ پیرنٹس کو یہ کہنا چاہیے کہ بچوں کو ٹائم دیں. یہی کوالٹی ٹائم کے بارے میں ٹیچرز نے پیرنٹس کو پھر ورک شاپ دی. میں نے ٹیچرز کو ورک شاپ دی, ٹیچرز نے پیرنٹس کو ورک شاپ دی, یہی اسی طرح کی کوالٹی ٹائم بتایا. اس کے بعد کیا ہوا, اتفاق سے میں ایک اسکول کے وزٹ پہ تھا اور وہاں کسی جگہ پہ ٹیچرز اور پیرنٹس کی میٹنگز چل رہی تھیں, وہ جو PTM ٹائپ کی چیز ہوتی ہے. اور میں نے یہ دیکھا کہ ایک ہسبینڈ وائف بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ٹیچر انہیں سمجھا رہی ہیں کہ آپ اپنے بچے کو ٹائم دیا کریں. اور جو فادر ہیں ان کا غصہ اتنا زیادہ تھا کہ ٹیچر بھی یہ بات ڈرتے ڈرتے کہہ رہی تھی, خاتون بھی بڑے گھبراتے ہوئے کبھی ان کی طرف دیکھتی تھیں, کبھی پریشان رہے, مطلب ایک جلال تھا ان کے اندر, ایک غصہ تھا ان کے اندر. اور وہ ٹیچر اس فادر کو یہ بتا رہی تھیں کہ آپ اپنے بچوں کو نا گھر جا کے ٹائم دیا کریں. اور میں قریب سے گزر رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا مجھے ٹائم دینا ہے, یہ تو اس کی ذمہ داری ہے. خیر پھر وہ یہ ٹیچر سمجھا رہی تھی, مجھے لگا کہ کہیں خدا نخواستہ یہ صاحب مان نہ جائیں ٹائم دینے پر. میں بیچ میں انٹرپٹ کر دیا, میں نے کہا ایکسکیوز می, میرا خیال ہے کہ انہی کو ٹائم دینے دیں, آپ ابھی نہ دیں ٹائم, کیونکہ اگر انہوں نے ٹائم دے دیا جس طرح کی کیفیت میں وہ ہیں, کیونکہ یعنی وہ تو بڑا نقصان کر دیں گے. ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے, اس کے بعد ان کے ساتھ تعلق بن پائے گا. اگر آپ نے اپنے اوپر کام نہیں کیا, اگر آپ کی زبان سے آپ کے بچے کی عزت نفس محفوظ نہیں ہے, آپ کی بیوی کی عزت نفس محفوظ نہیں ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم مسلمان ہونے کے سٹینڈرڈ پہ نہیں کھڑے. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ رہے. ہماری زبان سے تو ہمارے بچے کی عزت نفس محفوظ نہیں رہتی, سیلف رسپیکٹ ہماری زبان سے تو نہیں محفوظ رہتی. یہ تو پرابلم ہے. تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اپنے بچے سے تعلق بنائیے. کوالٹی ٹائم, یہ میں نے بات کی انکنڈیشنل رسپیکٹ کی. اور تیسری بات, اگر آپ اپنے بچے سے تعلق بنانا چاہتے ہیں, کوالٹی ٹائم کے بھی میں نے 3 انڈیکیٹرز دیے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ کرنے کے کام کیا ہیں, اس میں نے 3 باتیں کہی ہیں. پہلی بات اپنے اوپر کام کیجیے, دوسری بات اپنے اسپاؤس پہ کام کیجیے, تیسری بات اپنے بچے سے, یعنی دوسری بات اپنے اسپاؤس سے ریلیشن شپ بنائیے اچھا, تیسری بات اپنے بچے سے اچھا تعلق بنائیے, ریلیشن شپ بنائیے. تو تیسری بات کے لیے میں نے 3 سجیشنز دی ہیں. پہلی بات اس کی انکنڈیشنل رسپیکٹ, دوسری بات کوالٹی ٹائم, اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کو سمجھنے کی کوشش, ان کو سمجھانے کی کوشش سے زیادہ ہونی چاہیے. اگر آپ اپنے بچے کو سمجھانے کی کوشش زیادہ کرتے ہیں اور سمجھنے کی کم کرتے ہیں, تو آپ وہ آدمی نہیں ہے جس کے پاس وہ بیٹھے گا, آپ سے تعلق نہیں بنے گا. 80% ٹائم اور انرجی اس کو سمجھنے میں لگائیے,
20% ٹائم اور انرجی اس کو سمجھانے میں لگ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، وہ کیا کیوں چاہ رہا ہے، وہ کیا کیوں کر رہا ہے، وہ ایسا کیسے بنا ہے. ان سوالوں پہ غور کیجئے، اس کو آبزرو کیجئے. وہ اپنی زندگی کے معاملات بتا رہا ہے، اس کو سنیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں. ڈاؤٹ مت کیجئے، سمجھیے اسے کہ وہ ایکچولی اس کے ذہن میں چل کیا رہا ہے. تو جب آپ اپنے بچے کو انکنڈیشنل رسپیکٹ دیں گے، کوالٹی ٹائم دیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کا بہت اچھا تعلق بنے گا انشاءاللہ. تو میری گفتگو کے تینوں اس سے مکمل ہو گئے. سم اپ میں کر رہا ہوں، اس کے بعد میں کویسچن آنسر شروع کروں گا. پہلے پارٹ میں نے بات کی کہ گریٹر گولز آف پیرنٹنگ کیا نہیں ہیں اور گریٹر گولز آف پیرنٹنگ کیا ہیں. کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کیریکٹر 3 گریٹر گولز ہیں. اس کے بعد میں نے یہ بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو اسپوائل کیسے کرتے ہیں. 5 کام جو ہم کرتے ہیں جس سے ہمارے بچے اسپوائل ہوتے ہیں. ہم پیمپرنگ کرتے ہیں، جسے میں کہہ رہا ہوں لاڈ. ہم اس کو فیئر دیتے ہیں، خوف کے نتیجے میں ہمارا بچہ ضائع ہوتا ہے، اسپوائل ہوتا ہے، یا اس کا وہ بگڑتا ہے یا معاملہ خراب ہوتا ہے. اسی طرح ہمارا بچہ جو ہے ہم اس پہ شک کرتے ہیں، اس طرح ہمارا بچہ خراب ہوتا ہے. یا ہم اس کو ریوارڈز دیتے ہیں، اچھا کام کرانے، ریوارڈ کی لالچ میں ہم اچھا کام کراتے ہیں. یہ بھی وہ طریقہ ہے جس سے ہمارے بچے اسپوائل ہوتے ہیں. اور 5ویں بات یہ ہے کہ ہم فطرت سے دور ہو گئے ہیں، کھانے پینے کے معاملے میں بھی، رہنے کے معاملے میں بھی، حتیٰ کہ زبان کے معاملے میں بھی ہم فطرت سے دور ہو گئے ہیں. ان معاملات کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر میں نے یہ بات کی کہ اب پریکٹیکلی کرنا کیا ہے. پہلا کام، اپنے اوپر کام کیجئے، اپنے مزاج، اپنی علمی سطح، اپنی صحت، اس کو ٹھیک کیجئے، اس کو بہتر کیجئے. آپ کی زندگی میں فری ٹائم ہونا چاہیے، اپنے لیے سوچنے کا ٹائم ہونا چاہیے. اپنے آپ کو کسی مینٹور سے کنیکٹ کریں. کسی صاحب علم سے جڑا رہنا ہماری بہت بڑی ضرورت ہے. اصل میں اگر ہم کسی نئے شہر میں شفٹ ہوں اور کسی اچھے ٹیلر کا نہ پتہ ہو تو کتنی بے چینی ہوتی ہے نا. یا کسی اچھے گوشت والے کا نہ پتہ ہو تو بھی بڑی بے چینی ہوتی ہے. اور کسی اچھی ماسی کا نہ پتہ ہو تو بھی بڑی بے چینی ہوتی ہے. لیکن کسی اچھے صاحب علم کا اگر مجھے نہ پتہ ہو اور میں اس سے نہ جڑوں تو کوئی بے چینی نہیں ہوتی. صرف 40 سال گزر جاتے ہیں، کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. جناب فرق پڑتا ہے. آپ کو فیملی فزیشین سے زیادہ ضروری ہے کوئی مینٹور جو آپ کی زندگی میں آنا چاہیے. ایک ٹیلر سے زیادہ ضروری ہے کوئی مینٹور جو آپ کی زندگی میں آنا چاہیے، جسے میں صاحب علم انسان کہہ رہا ہوں، صاحب نظر یا صاحب کردار انسان کہہ رہا ہوں. اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا انسان ہو جس سے ہم جڑیں اور اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنے اوپر کام کیجیے. دوسری بات میں نے یہ کہی، پریکٹیکل سجیشنز میں نے 3 باتیں کہیں. دوسری بات میں نے یہ کہی، اپنے شریک حیات کو شریک حیات بنائیے. لائف پارٹنر ہونا چاہیے. لائف پارٹنر کسے کہتے ہیں؟ 4 آنکھیں ایک ہی منظر دیکھتی ہیں، یہ لائف پارٹنر ہے. ٹوگیدرنس کی اسپرٹ پیک پر ہے، یہ لائف پارٹنر ہے. میں اور تم کی ٹرمز میں باتیں نہیں ہوتی، ہم کی ٹرم میں بات ہوتی ہے، یہ لائف پارٹنر ہے. میرا آرام، آپ کا آرام، میری خواہش، آپ کی خواہش، آپ میں آپ میں بند ہو جاتا ہے. ہماری خواہش، ہمارا آرام، یعنی لباس بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے. لباس کا کیا مطلب ہے؟ لباس کے 3 بڑے مطلب ہیں. لباس کا ایک مطلب ہے کہ وہ سطر ڈھانکتا ہے. لباس کا دوسرا مطلب ہے عیب ڈھانکتا ہے. لباس کا تیسرا مطلب ہے تحفظ فراہم کرتا ہے، پروٹیکشن دیتا ہے. اس کے لیے ہماری ریلیشن شپ بہت اچھی ہونی چاہیے. تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں سے تعلق بننا چاہیے، اور اس کے لیے بھی کچھ مشورے میں نے دیے. تو یہ میری گفتگو اب یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ. اب کچھ کویسچنس کوشش کریں گے. آپ کے کویسچنس موجود ہیں رائٹنگ میں، یہ مجھے اچھا ٹھیک. اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ اگر لالچ یا انعام کے ذریعے کام نہیں کروانا چاہیے تو اللہ نے جنت اور دوزخ کا فیکٹر کیوں رکھا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال. تو آپ بھی جنت اور دوزخ کے لالچ میں ہی کام کرائیے. آپ بھی جنت کا ہی پلاٹ آفر کیجئے، بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ آفر نہیں کریں. آپ بھی یہی کہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ تم اچھا کام کرو گے تو وہاں پر تمہیں اس کا انعام ملے گا. دیکھیے، جنت اور دوزخ ایمان بالغیب کا کمپوننٹ ہے آپ کے.
ایمان کا پارٹ ہے نا آپ کا کہ آپ کو جنت اور دوزخ پہ یقین رکھتے ہیں. اور آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ اچھا کام کریں اور آپ کو جو ریوارڈ، وہ ریوارڈ جس کے ذریعے آپ انسانوں کو اچھا کام کرا سکتے ہیں وہ جنت ہے، اور وہ خوف جس کے ذریعے انسانوں کو برے کام سے دور کر سکتے ہیں وہ دوزخ ہے. وہ چیزیں نہیں ہیں. یعنی اگر آپ مال غنیمت کے لالچ میں جہاد کوئی کر رہا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے اپنے ساتھ. یعنی یہ بات صحابہ کی تربیہ میں بڑی نمایاں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. ہجرت کے موقع پہ بات کہی گئی کہ جس نے نیت کی بیسس پر آپ کے عمل کا دار و مدار ہے، اور جس نے جس کے لیے ہجرت کی اس کو وہی ملے گا. مطلب یہ بڑی، اللہ کے لیے ہجرت کی ہے یا چیزوں کے لیے ہجرت کی ہے، خوشحالی کے لیے ہجرت کی ہے، کس چیز کے لیے، یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. تو آپ بھی اسی کا لالچ دیجئے، اور آپ بھی جنت اور دوزخ کا ہی لالچ دیجئے. اور یہ اللہ، ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، نیت کو اللہ کے علاوہ کوئی جج نہیں کر سکتا پورے طور پہ. کسی حد تک اسپاؤس جان رہا ہوتا ہے ہمیں، ہماری نیت کا اندازہ ہمارا اسپاؤس یا بہت گہرا دوست کر لیتا ہے کسی حد تک، لیکن مکمل اندازہ تو اللہ ہی کو ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ ہماری نیت کا صحیح اور مکمل اندازہ اللہ کے سوا تو کسی کو بھی نہیں ہے. وہ ہمارے بارے میں ججمنٹ جو ہے وہ ڈے آف ججمنٹ تک ہولڈ کرتا ہے. وہ اس سے پہلے ہمارے بارے میں کوئی ججمنٹ نہیں پاس کرتا. وہ ہولڈ کرتا ہے اسے، جو ہمیں اندر سے، باہر سے، اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے جانتا ہے. وہ ڈے آف ججمنٹ پہ ہمارے بارے میں ڈیسیجن لے گا. اور اس وقت تک ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم ابھی اس وقت اپنی لائف کو ٹھیک کر لیں، ابھی توبہ کر لیں، ابھی صحیح کر لیں. ہم جس بچے کو صرف سامنے سے جانتے ہیں اس کے بارے میں ججمنٹ پاس کرتے ہیں، پھر اس کو سزا دیتے ہیں، یہ ہم ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں. اچھا، یہ ایک سوال ہے کہ کیا کسی بچے کے سامنے اس کے ہم عمر دوسرے بچے کی مثال دینا یا تعریف کرنا، کیا یہ کانفیڈنس کو خراب کرتا ہے؟ اس میں بہت حکمت اور احتیاط کی ضرورت ہے. جب بچے 7 سال سے چھوٹے ہیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ ان سے چھوٹے بچوں کو، جب بچہ بہت چھوٹا ہے، جب آپ کا بچہ 3 سال کا ہے اور اس کا ایک چھوٹا بھائی یا چھوٹی بہن آیا ہے، تو آپ 3 سال کے بچے کے سامنے جو نیو بورن چائلڈ ہے اس کو گود میں نہ لیں. میں فادرز سے یہ کہوں گا. 2 سال کے بچے کے سامنے نیو بورن یا 2 مہینے کے بچے کو پیار نہ کریں، اس لیے کہ وہ محبت میں شراکت برداشت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے؟ اور اماں کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ جب اماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں یا اماں اپنے بچے کے ساتھ اس کو ٹائم دیتی ہیں، جو نیو بورن بچہ ہے، تو جو 3 سال والا بچہ ہے، یا تو فادر اسے کہیں لے جائیں تھوڑی دیر کے لیے، یا پھر والدہ تھوڑی سی ہمت کر کے اس کو اپنے قریب ہی بٹھا لیں اور وہ اس کو بھی ذرا سا ایک کمفرٹ دے دیں. یہ بہت اچھا ہوگا. جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں انہیں یہ خود سمجھ میں آتا ہے کہ دوسرے بچوں کی کیا اسٹرینتھس ہیں اور ان کی کیا اسٹرینتھس ہیں. جب آپ کسی بچے کو یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر تو یہ کوالٹی ہے اور تمہارے اندر نہیں ہے، تو اس کو اچھا نہیں لگتا. یہ کیسے اس کو ایسے سمجھیے، آپ میں سے کس کس کی ساس حیات ہیں؟ مدر ان لا، الحمدللہ. اگر آپ کی ساس آپ کو کمپیئر کریں اپنی دوسری بہو کے ساتھ، بھائی میری پہلی بہو جو روٹی پکاتی ہے وہ بڑی اچھی بنتی ہے، اور میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں، میرا مقصد تمہیں ڈسکریج کرنا نہیں ہے، میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ تمہاری بھی روٹی اچھی ہو جائے. بھائی میری جو دوسری بہو ہے اس کو اس چیز کا بڑا خیال رہتا ہے. یہ میں صرف مثال دے رہی ہوں تاکہ تمہیں بھی سمجھ میں آ جائے. آپ اتنی بڑی ہو کر اس پوری مثال کو کیسے لیں گی؟ آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ اس سے کچھ حاصل کریں گی یا نہیں کریں گی؟ اصولی طور پر آپ کو اس قابل ہو جانا چاہیے کہ اس مثال کا برا نہ مانیں. اصولی طور پر آپ کو اس پوائنٹ پہ آ جانا چاہیے تھا کہ آپ ایسی مثالوں پہ ریئیکٹ نہ کریں، آپ اسے ایکسیپٹ کریں. آپ کو اس لیول آف میچیورٹی پہ پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن ہم بھی اس لیول آف میچیورٹی پہ ابھی نہیں پہنچے، بہت سارے لوگ نہیں پہنچے. بچہ جو ہے وہ اس میں اور زیادہ سینسٹیو ہے. تو بچے کے سامنے اگر کسی دوسرے بچے کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کی کوئی اسٹرینتھ پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہے، تو آپ نے اس کی احتیاط کرنی ہے کہ دوسرے بچے کی بھی کوئی اسٹرینتھ پوائنٹ آؤٹ کریں. اگر آپ نے کسی ایک بچے کی حوصلہ افزائی کی ہے تو سب کی حوصلہ افزائی کریں. کبھی کبھی ہم ایک جملہ بولتے ہیں، یہ والا بچہ نا بہت تیز ہے، بلکہ دوسرے، ہاں آپ کا یہ جو تیسرا والا ہے نا یہ تیز ہے. یہ جو جملہ ہے نا آپ کا تیسرا والا تیز ہے، اس جملے میں آپ ایک بڑی خراب بات کہہ گئے ہیں. وہ خراب بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے پہلا والا اور دوسرا والا
یہ تیز نہیں ہیں، یہ بے وقوف ہیں، یہ نکمے ہیں. یہ جملہ ٹھیک جملہ نہیں ہے. آپ اس طرح کا جملہ نہیں بولیے. آپ کہیے بھائی الحمدللہ آپ یہ کام بڑا زبردست کر لیتے ہیں اور یہ کام بڑا زبردست کر لیتے ہیں. ان کی بالنگ بہت اچھی ہے، ان کی بیٹنگ بہت اچھی ہے، ان کو ریڈنگ کا بڑا شوق ہے اور ان کو پودوں کا خیال رکھنے کا بہت شوق ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ صرف وہ کوالٹیز جو اسکول کی نظر میں اچھی ہیں اور وہ ان کی تعداد کوئی 8-10 ہے، اس کے علاوہ کسی بچے میں جو بھی کوالٹی ہے وہ ہماری آنکھ دیکھ ہی نہیں پاتی. اگر ایک بچہ آپ کی بہت اچھی ٹانگیں دباتا ہے لیکن اس کے نمبر اچھے نہیں ہیں، اور آپ کا ایک اور بیٹا ہے جس نے کبھی آپ کی ٹانگیں نہیں دبائیں، آپ کی خدمت کا اس کو کوئی جذبہ نہیں ہے لیکن اس کے نمبر بہت اچھے آتے ہیں، آپ کے خیال میں کون اپنے آپ کو اہم سمجھے گا؟ ٹانگیں دبانے والا یا نمبر لانے والا؟ کون اپنے کس کا خیال ہوگا کہ میں کوئی بہت اچھا کام کر رہا ہوں؟ کس کا خیال ہوگا؟ اچھا بچہ کون ہے؟ اچھا بچہ کی کیٹیگری میں کون اپنے آپ کو پلیس کر رہا ہوگا؟ زیادہ نمبر والا یا ٹانگیں دبانے والا؟ اور آپ کے خیال میں اگر آپ اصول کے طور پر دیکھیں، بڑا عمل کون سا ہے؟ آپ کی خدمت کر رہا ہے، زیادہ محنت لگتی ہے ٹانگیں دبانے میں، بہت بڑا کام کر رہا ہے. لیکن چونکہ اسکول کے اندر اس کا یہ رپورٹ کارڈ میں کہیں ہے نہیں نا ٹانگیں دبانا. رپورٹ کارڈ میں پنکچویلٹی، ہینڈ رائٹنگ، ہوم ورک، فلاں فلاں فلاں. ٹانگیں دبانا تو ہے ہی نہیں اس میں. گھر میں پانی لا کے دیتا ہے، یا آپ جب گھر میں آتے ہیں تو تھوڑی دیر آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، آپ سے باتیں کرتا ہے. وہ بچہ جو دادا کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، دادا کی طبیعت خراب ہے، روزانہ دادا کے پاس 10-15 منٹ جا کے بیٹھتا ہے، یہ عظیم انسان ہے، عظیم انسان ہے. لیکن ہم ان چیزوں کو تو اگر آپ میں یہ آپ سے کہوں گا کہ آپ کسی بچے کو کمپیئر نہیں کریں، اور اگر کسی بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کی تعریف کرنی ہے تو باقی بچوں کی بھی کوئی نہ کوئی خاص بات پوائنٹ آؤٹ ضرور کیجیے. ایک بچے کی خاص بات پوائنٹ آؤٹ کر لی، دوسرے بچے کی خاص بات پوائنٹ آؤٹ نہیں کی، یہ زیادتی ہے. ٹھیک. اچھا، ایک سوال ہے، مائی گرلز آر کانفیڈنٹ ایٹ ہوم بٹ ناٹ ایون ٹاک ود ہر ٹیچر ان اسکول ایون آفٹر 3 months. What could be the possible problem? My girl's age is 3 years. To talk to someone is a child's personal decision. We cannot force anyone to talk to someone. ہم کسی بچے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم ان سے بات کرو. This is up to the child. یعنی if a child doesn't feel safe, اور اگر وہ اسے لگتا ہے کہ یو آر ناٹ دا رائٹ پرسن ٹو ٹاک ٹو. دیکھیں ہم بات اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ ان سے بات کیجئے تو آپ کہیں گے بھائی آپ کون ہوتے ہیں مجھے اس پہ مجبور کرنے والے کہ میں ان سے بات کروں. اگر ایک بچہ، دیکھیے ہر وہ رویہ جو آپ اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے بچے کے لیے آپ نے کر رکھا ہے. آپ ان سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ ان سے بات کرو. میں آپ کو اگر میں کسی تقریب میں آپ سے کہوں آپ ان سے بات کریں، آپ کہیں گے آپ کون ہوتے ہیں مجھے یہ کہنے والے کہ آپ ان سے بات کریں. آپ کی والدہ اگر آپ کو انسسٹ کریں ان سے بات کرو، ان سے بات کرو، آپ نہیں مانیں گے اسے. آپ کہیں گے بھائی میں خود ہی نہیں، مجھے نہیں کہیں، میں دیکھ لوں گا، بس میں سلام کر کے چلا جاؤں گا، میں زیادہ باتیں نہیں کر رہا. یہ آپ کا اپنا ڈیسیشن ہے. 3 سال کا بچہ اگر اسکول میں بات نہیں کر رہا تو اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں. نمبر 1، جس لینگویج میں اسکول فورس کر رہا ہے کہ بات کی جائے اس لینگویج میں بچہ کمفرٹیبل نہیں ہے، پہلی وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ بچہ اس سچویشن میں سیکیور اور سیف فیل نہیں کرتا. تیسری بات، بچے کا دل ہی نہیں چاہ رہا کہ آپ سے بات کرے، آپ اسے مجبور نہیں کریں. وہ جیسا ہے ویسا ایکسیپٹ کر لیں. جیسا وہ نہیں ہے اس پہ پریشان نہ ہو، جیسا وہ ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پہ خوش ہو جائیں، اور اس کو یہ کمیونیکیٹ کر دیں کہ بیٹا تم جیسے بھی ہو میرے ہو، تم جیسے بھی ہو اچھے ہو. کسی بچے کے 2 نمبر بھی آئے ہیں اگر 10 نمبر میں سے تو وہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو ذہین صرف اس وقت مانتے ہیں جب اس کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں. نمبروں کے دھوکے میں نہ آئیں نہ ڈالیں. وہ بچہ جس کے نمبر کم ہیں وہ بھی ذہین ہے. اصل میں یہ تعلیمی نظام اتنا ذہین نہیں ہے کہ ہر بچے کی ذہانت کو ثابت کر کے دکھا سکے. بچہ تو اللہ نے ذہین ہی بنایا ہے. بچے کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تعلیمی نظام کو کس نے بنایا؟
انسان نے بنایا. تو جب اس بچے کو ہم تعلیمی نظام میں ڈالتے ہیں اور بچہ نہیں چل پاتا تو ہم شک کس پہ کرتے ہیں؟ بچے پہ کرتے ہیں, تعلیمی نظام پہ کرتے ہیں؟ بچے پہ کرتے ہیں. اور شک کرنا کس پہ چاہیے؟ تعلیمی نظام انسان کا بنایا ہوا ہے, بچہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. اللہ کا بنایا ہوا بچہ تعلیمی نظام میں ڈالا, نہیں چل پایا, شک کس پہ کیا؟ بچے پہ کیا. حالانکہ شک کرنا چاہیے تھا تعلیمی نظام پہ. پوری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کلاس روم میں 25-30 بچوں کو 3-4 گھنٹے تک ڈسپلن سے کیسے بٹھا سکتے ہیں جبکہ دوسری ٹیچر سے بھی بالکل اپوزٹ, پہلی ٹیچر سے مختلف. اچھا دیکھیے, علم حاصل کرنے کے لیے ایک خاص کپڑے پہن کر ایک خاص ٹیبل پر ایک خاص ٹائم پر بیٹھے رہنا ضروری نہیں ہے. ان کو آپ ریلیکس کیجئے, آپ اپنے اسکول میں بریکس دیجئے. آئیڈیلی 2 بریکس ملنے چاہیے انہیں. 4.5 گھنٹے کی اسکولنگ میں, 5 گھنٹے کی اسکولنگ میں 2 بریکس ملنے چاہیے. ایک بریک ان کو اسنیکس کا ملنا چاہیے, دوسرا بریک ان کو کھیلنے کا ملنا چاہیے. ان کے پیریڈس کے درمیان میں ٹرانزیشن ٹائم آنا چاہیے. ایک دن میں 4 سے 5 پیریڈز ہونے چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. آئیڈیلی 3 پیریڈز ہونے چاہیے. یہ جو ہم آدھے گھنٹے کے 7-8 پیریڈز کرتے ہیں یہ ظلم کرتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اور بچوں کو ایک جگہ پہ اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو باہر لے جائیے, اندر لے آئیے, باہر لے جائیے, موو کرنے دیجئے. اگر آپ یہ ریسٹرکٹ کریں گے کہ وہ ایک جگہ پہ بیٹھے رہیں, 4-4 گھنٹے تک بیٹھے رہیں, یہ مناسب نہیں ہے. اس سے ان کی فزیکل ہیلتھ بھی متاثر ہوگی, اس سے ان کی انٹلیکچوئل کہہ لیجیے پرفارمنس بھی اس پہ اثر پڑے گا. یہ اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک, تو اس طرح سے کیا بچوں کو ڈانٹنے سے بھی اعتماد ختم ہوتا ہے؟ کسی بھی بچے کو آپ انسلٹ کریں گے اس کا اعتماد ختم ہوگا. کسی بچے سے آپ زور سے بولیں گے اس کا اعتماد ختم ہوگا. کسی بچے کو آپ ڈانٹیں گے اعتماد ختم ہوگا. کانفیڈنس, دیکھیے آپ سے کوئی زور سے بات کرے آپ ہرٹ ہو جاتے ہیں. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, کبھی آپ اس بات کو سوچئے گا کہ وہ جانور جو, یعنی کتا بڑا زبردست جانور ہے, یعنی وہ مالک سے بڑی وفاداری کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ بڑے دوسرے مسائل ہیں اور وہ ٹھیک ٹھاک مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک ناپسندیدہ جانور بھی ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب بارکنگ کرتا ہے, جب وہ بھونکتا ہے تو وہ ایک دہشت کریٹ کرتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو اچانک کسی کتے نے زور سے بھونکا, وہ گھر کے اندر بندھا ہوا تھا لیکن آپ ایک دم ڈر گئے؟ ایسا ہوا کبھی؟ کس کس کے ساتھ ہوا ہے؟ تقریباً بہت سارے 80% لوگوں کے ساتھ, 70%. اس وقت آپ ایک دم گھبرا گئے. یہ وہ پوائنٹ ہے جو, یعنی ہم جو اتنے بڑے ہیں ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. بچے کا تعلیمی عمل اس کو ڈسٹرب نہ کریں. انسلٹ فری ایجوکیشن ہی کوالٹی ایجوکیشن ہوتی ہے. اگر کوئی ایجوکیشن انسلٹ فری نہیں ہے تو وہ کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. وہ ایجوکیشن جس سے تعلیم پانے کے بعد بچے کی نفسیاتی صحت ٹھیک ہے وہ اچھی تعلیم ہے. وہ تعلیمی پروسیس جس سے گزرنے کے بعد نمبر زیادہ ہیں, نفسیاتی صحت ختم ہو گئی ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. سائیکلوجیکل فٹنس آپ کی بھی اور بچے کی بھی, دونوں کی بہت ضروری ہے. میں آخری سوال لیتا ہوں پھر ہم اس کو کلوز کر رہے ہیں. بچے ضدی کیوں ہو جاتے ہیں؟ جن بچوں کے ساتھ ٹیمپرامنٹ ایشوز ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وہ بچہ جس کا لاڈ کیا گیا ہے وہ ضدی ہو جائے گا. پیمپرنگ کے نتیجے میں بچے ضدی ہو جائیں گے. جو پیمپرنگ کے میں نے 3 باتیں بتائی ہیں, آپ وہ 3 کام کیجئے, بچے ضدی ہو جائیں گے. اسی طرح وہ بچہ جس نے کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے جو ضدی ہے, اس کے گھر میں کوئی ضدی انسان رہتا ہے, یہ کسی ضدی آدمی سے بہت قریب ہے, یہ بھی ضدی ہو جائے گا. یہ کسی ایسے انسان کے ساتھ رہنے پہ مجبور ہے جس کے ٹیمپرامنٹ کے ایشوز ہیں, اس کے بھی ٹیمپرامنٹ کے ایشوز پیدا ہو جائیں گے. اپنے مزاج پہ کام کرنا اتنا ضروری ہے. ہمارے ساتھ رہتا ہے نا, اس بچے کے لیے معاف کرنا آسان ہو جائے گا جس نے اپنی ماں کو آسانی سے معاف کرتے ہوئے دیکھا ہے, اپنے باپ کو آسانی سے معاف کرتے ہوئے دیکھا ہے. وہ بچہ جس نے اپنی اماں کو ماسی پہ بری طرح ناراض ہوتے ہوئے دیکھا ہے. آپ اپنی ماسی پہ جب ناراض ہوتی ہیں اپنے بچے کے ساتھ بھی زیادتی کرتی ہیں, ماسی کے ساتھ بھی زیادتی کرتی ہیں, اپنے ساتھ بھی زیادتی کرتی ہیں. آپ اپنے ڈرائیور سے جب ناراض ہوتے ہیں اور اس کو ایک
بالکل ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں تو آپ کا بچہ یہ دیکھتا ہے کہ اچھا وہ لوگ جو ہمارے انڈر میں ہیں اگر ہماری مرضی کے مطابق نہ چلیں تو ان کو اس طرح ریئیکشن دینا بہت ضروری ہوتا ہے. اوکے دے ول لرن فرام یو. وہ بچہ جس نے ماں اور باپ کو غیبت کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کو جب آپ ریلیجیس ایجوکیشن میں غیبت کا کانسیپٹ دیتے ہیں تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ غیبت جو میری امی اور ابو صبح شام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی غیبت ہے. وہ اس کو غیبت سے ایکسکلوڈ کر کے اس کو اڈاپٹ کرتا ہے اور غیبت کی ڈیفینیشن لرن کر لیتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ پرابلم ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. تو بہرحال سوالات بہت ہیں لیکن میں چونکہ وقت اب کم ہے لہٰذا میں اس کو یہاں پہ کنکلوڈ کروں گا. اور بہت مجھے خوشی ہے کہ آپ نے آپ کے بہت سارے سوالات اس میں مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں جن کا جواب آپ کو مل گیا ہے. ایک سوال یہ بھی ہے بچے جلدی بور کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں بچوں کو ہر وقت انٹرٹین کرنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر بچے بور ہو رہے ہیں تو وہ اپنی مصروفیت خود کریٹ کریں. آپ نے گھر میں ادر دین اسکرین ٹائم ادر دین ٹی وی کچھ اور ایکٹیویٹیز انگیج کریں. گھر میں چیس کا بورڈ لا کے رکھیں. گھر میں آپ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کریں, پلانٹیشن کریں, کچھ بچے پودے وودے لگائیں. گھر میں لائبریری ہونی چاہیے, اچھی لائبریری, اس پہ انویسٹ کریں. تو ایسی ایکٹیویٹیز کریں جس سے بچے کی کچھ اور اس کو دلچسپی پیدا ہو, کچھ اور کام کرے. اور بوریت جو ہے وہ بری چیز نہیں ہوتی. بوریت اس اپرچونٹی کا نام ہے جس میں مہلت عمل تو مل گیا ہے لیکن عمل سجا ہی نہیں دے رہا. بوریت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریفلیکٹ کرنے کا ایک گولڈن اپرچونٹی آپ کو ملی ہے. آپ ریفلیکٹ کریں, سوچیں, غور و فکر کریں. تو بہرحال میں یہ دعا کرتا ہوں اور اللہ کرے کہ ہمارے سب کے بچے, ہم سب کے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں, ہمارے اسٹوڈنٹس ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں, ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں, اور ہم اپنے پیرنٹس اور اپنے ٹیچرز اور اپنے بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. اور رب کریم ہمیں وہ فہم عطا کرے جو تعلیم و تربیہ کے لیے ضروری ہے. ہمیں وہ مزاج موزوں عطا کرے, وہ خوبصورت مزاج عطا کرے جو بچوں کی پیرنٹنگ کے لیے ضروری ہے. اور رب کریم ہمیں ویسا بنا دے جیسا ہمیں ہونا چاہیے. آپ کو بہت شکریہ. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.